پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان جو معاہدہ ہوا ہے اس میں کسی کو بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ پیورلی دفاعی نوعیت کا معاہدہ ہے. بھارت اور امریکہ کے تعلقات میں ایک نئی دراڑ پڑ چکی ہے. ہماری سرزمین پر ایک بھی امریکی فوجی کی موجودگی ناقابل قبول ہے. جب ذاتی مفاد ہوں تو اسلام کے اندر گنجائش نکل آتی ہے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فہد حمدانی. آپ کو ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر خوش آمدید کہتے ہیں. انٹرنیشنل نیوز سے ولاگ کا باقاعدہ آغاز کریں گے. اور آج پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان جو معاہدہ ہوا ہے، اسٹریٹجک جو معاہدہ ہوا ہے، باہمی معاہدہ ہوا ہے، اس کو ہمیشہ کے لیے ہم بند کرنے لگے ہیں. اس کے اوپر ہم آخری ولاگ بنانے لگے ہیں. اسی وجہ سے آج کے ولاگ میں ہم نے شروع میں ہی اس خبر کو رکھا ہے، پاکستان کی خبر کو، اور بعد میں ہم امریکہ اور اس کا رخ کریں گے، افغانستان اور انڈیا کا رخ کریں گے. اسی لیے ہم شروع میں ہی آپ کو بتا دیتے ہیں کہ کل کے ولاگ میں ہم نے تھوڑا سا اس کا ریکیپ کر لیتے ہیں. کل کے ولاگ میں ہم نے آپ سے کہا تھا کہ انڈیا کے اور اس کے سعودی عرب کے اس کے جو تعلقات ہیں، اس نئے معاہدے کی وجہ سے ان پر کیا اثر پڑے گا. اب یہ ہے کہ انڈیا اور پاکستان کا جو ٹسل ہے، یا پاکستان اور انڈیا کے جو تعلقات کی جو نیچر ہے، اب پاکستان اور انڈیا کے درمیان کیا اگر کوئی وہ ہوتی ہے، جھڑپ ہوتی ہے، کوئی جنگ ہوتی ہے، کیا سعودی عرب اس میں شامل ہوگا؟ کیونکہ دونوں ایک ملک کے اوپر حملہ ہوگا، وہ دوسرے ملک پر بھی حملہ تصور کیا جائے گا. یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. اس کو لے کر کل بھی انڈین میڈیا کے اوپر بڑے وہ ہو رہے تھے، انالیسس چلتے رہے ہیں، اور پاکستان میں بھی یہی چلتا رہا ہے. اور اس کے علاوہ ساری دنیا میں خبر ہم آپ کے سامنے ایک ایک کر کے رکھنے لگے ہیں آگے جا کے. اس میں یہ ہے کہ یہ بہت بڑا سوال ہے کہ کیا ایسا کیا ہوگا. انڈیا اور پاکستان کے معاملے کو ڈسکس کیا جا رہا ہے، نہ کہ انڈیا اور سعودی عرب کے معاملے کو. وہ تو کلیئر ہے، ان کی بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے، وہ اپنی انویسٹمنٹ کو پروٹیکٹ کریں گے، اور ان کو بہت بڑا اتحادی سمجھتے ہیں گلف کنٹریز والے انڈیا کو، اسی لیے وہ اس طرح کے پنگے میں نہیں پڑیں گے. لیکن جب انڈیا اور پاکستان کے درمیان مسئلہ پیدا ہوگا، کیا سعودی عرب کا جو اسلحہ ہے، کیا سعودی عرب کا جو دفاعی نظام ہے، وہ پاکستان استعمال کرے گا؟ یا پھر اسرائیل اگر اس پر سعودی عرب پر حملہ کرتا ہے تو پاکستان اگر وہاں پر جاتا ہے، پاکستان اپنا جو ایٹمی اس کے جو پاور ہے، ایٹمی جو اس کے اثاثہ جات ہیں، کیا اس کو سعودی عرب شفٹ کرے گا؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. آنے والے وقت میں ان سوالات کا جواب مل جائے گا. لیکن صرف ہم ایک بیان آپ کے سامنے رکھنے لگے ہیں تاکہ ہمیں اس چیز کی کلیئرٹی ہو جائے کہ بھائی اس دفاعی معاہدے کی نوعیت کیا ہے. پاکستان کے جو وہ ہیں فارن منسٹری ہے، انہوں نے جناب ایک بیان جاری کر دیا. انہوں نے کہا ہے کہ اس میں کسی چیز کی پریشانی نہیں ہونی چاہیے کہ بھائی آپ اس کو مسلم نیٹو کا نام دیں، آپ اس کو کچھ کہیں کہ بھائی ایک نیا محاذ کھڑا ہونے جا رہا ہے جو مغرب کا مقابلہ کرے گا، یا مشرق میں مغرب کے جو یہاں پر اتحادی ہیں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے، ان کو جناب وہ انڈرمائن کرنے کے لیے اس اتحاد کا جناب وہ ہوگا، استعمال ہوگا. یا کل کو اور ممالک جو دوسرے ممالک ہیں جس طرح ٹرکی ہے یا باقی ممالک ہیں، کیا وہ بھی اس میں شامل ہوں گا یا نہیں؟ اگلی خبر یہی آپ کے سامنے رکھنے لگے ہیں. اسی لیے ہم نے یہ خبر شروع میں ہی آپ کے سامنے رکھ دی ہے. ایسا کچھ نہیں ہے، یہ سارے ایلیوژنز ہیں. اس چیز سے ہمیں نکل آنا ہوگا. یہ دو ممالک کے درمیان ایک میوچل پیکٹ ہوا ہے، ایگریمنٹ ہوا ہے کہ ایک پر حملہ دوسرے پر حملہ تصور ہوگا. اسی لیے انڈیا ہے یا دوسرے ممالک ہیں، ان کے اندر یہ بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے. اور دفتر خارجہ نے بھی آج یہ بالکل کلیئر کر دیا ہے کہ ایسا بالکل نہیں ہے. آگے جناب اسحاق ڈار صاحب نے بھی ایک بیان سامنے رکھا ہے. انہوں نے کہا کہ دیگر ممالک بھی دفاعی معاہدے کا حصہ بننے کی خواہش رکھتے ہیں. اب دیگر ممالک کون کون سے ہیں آنے والے وقت میں یہ بھی پتہ چل جائے گا. بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ ترکیہ اس میں شامل ہے. طیب اردگان باقاعدہ پاکستان کا وزٹ بھی کرنے والے ہیں، اور انہوں نے باقاعدہ طور پر اعلان بھی کرنا ہے کہ پاکستان کے ساتھ اس ایگریمنٹ کا وہ حصہ بنیں گے، اور یہ سلسلہ آگے چلتا جائے گا. گلف کنٹریز کے اور دوسرے جو وہ ہیں امیر ہیں، جس طرح امیر قطر ہیں یا UAE کے جناب پریزیڈنٹ ہیں، وہ بھی پاکستان کا دورہ کرنے کی پوزیشن میں آ چکے ہیں. آگے بڑھتے ہیں جناب. یہ جو معاہدہ ہوا ہے، اس معاہدے کے جو خطہ ہے، جو مشرق وسطی ہے، ساؤتھ ایشیا ہے، یہاں پر اس کا کیا اثر ہوگا؟ کہ جو لیڈنگ جو ادارے ہیں، نیوز جو آؤٹ لیٹس ہیں، انہوں نے اس کو کس طریقے سے کور کیا ہے. پہلے قطر کے جو نشریاتی ادارے الجزیرہ نے کس طرح کہا ہے، پاکستان اور سعودی عرب کے دفاعی معاہدے کو خطے کے لیے نئی جہت قرار دیتے ہوئے کہا کہ معاہدہ بھارت سمیت پورے خطے پر اثر ڈال سکتا ہے. یہ الجزیرہ نے کہا ہے. ٹھیک ہے، ان کی اوپینین ہے. امریکی نشریاتی ادارے CNN نے کہا ہے، بلکہ یہ کل کے ولاگ میں بھی ہم نے آپ کے سامنے یہ خبر رکھی تھی. CNN نے کہا کہ نئی دفاعی صف بندی سامنے نظر آ رہی ہے. دفاعی معاہدہ امریکہ پر خلیجی ریاستوں کے کم ہوتے اعتماد کو ڈائریکٹ ظاہر کرتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جس طریقے سے اسرائیل نے قطر پر حملہ کیا ہے اور لپ سروس کے ذریعے ہی بس اس کی مذمت کی گئی ہے، جو
امریکہ کے جو وزیر خارجہ ہیں انہوں نے باقاعدہ طور پر سولیڈیرٹی کے لیے اسرائیل کا دورہ بھی کیا ہے. غیر ملکی خبر رساں ایجنسی رائٹر نے بھی کچھ لکھا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ قطر پر اسرائیل کے حملے نے خطے کو ہلا کر رکھ دیا. خلیجی ریاستوں کا امریکہ پر انحصار کم ہوتا محسوس ہو رہا ہے. آگے بڑھتے ہیں جناب. انڈیا اور امریکہ کی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں. انڈیا اور امریکہ کے درمیان جو بظاہر یہی لگ رہا تھا کچھ عرصہ پہلے تک کہ ان کے درمیان جو تعلقات ہیں ان میں برف پگھلتی نظر آ رہی ہے. اس میں ٹیرف کا جو معاملہ تھا, ڈونلڈ ٹرمپ نے باقاعدہ طور پر نریندر مودی صاحب کو انہیں ٹویٹ کر کے برتھ ڈے ان کو وش کی ہے, اور اس کے علاوہ امریکہ کا ایک وفد بھی آیا ہوا ہے انڈیا میں جو اس ٹیرف کے معاملے پر مذاکرات کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اس کے اندر کوئی بریک تھرو نہیں ہوا ابھی تک, لیکن کل ایک خبر سامنے آئی ہے کہ اس میں یہ ہے کہ ایران اور انڈیا کے جو تعلقات ہیں جس میں چابہار بندرگاہ کو لے کر ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ سامنے ہوئی ہے, وہ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں. بھارتی میڈیا کے مطابق امریکہ نے دیگر ممالک کے لیے بھی چابہار بندرگاہ پر پابندیوں سے استثناء ختم کر دیا ہے. اب یہ انڈین میڈیا کی خبر ہم آپ کے سامنے رکھنے لگے ہیں. بھارت کو ایک اور دھچکا پہنچایا گیا ہے امریکہ کی طرف سے. امریکہ نے بھارت کے لیے ایران کی چابہار بندرگاہ پر پابندیوں سے استثناء ختم کر دیا ہے. امریکہ نے بھارت اور دیگر ممالک کو ایرانی بندرگاہ پر کام جاری رکھنے کے لیے 2018 سے پابندیوں سے استثناء دیا ہوا تھا. امریکہ کا پابندیوں سے استثناء واپس لینے کا فیصلہ 29 ستمبر سے نافذ العمل ہوگا. بھارتی میڈیا کے مطابق بھارت چابہار بندرگاہ کے ایک ٹرمینل کی تعمیر میں شامل تھا اور رواں سال مئی میں بھارت نے اس ٹرمینل کو آپریٹ کرنے کے 10 سالہ معاہدے پر بھی دستخط کیے تھے. بھارتی میڈیا کا کہنا ہے کہ بھارت کی جانب سے چابہار بندرگاہ کو ایران اور افغانستان سے تجارت کے لیے بھی استعمال کیا جانا تھا, لیکن افغانستان سے کچھ ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہیں, کچھ وہ جو اپڈیٹس ہیں وہ ہم آپ کے سامنے رکھنے لگے ہیں. طالبان اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں, میرے خیال میں ہمیں یہی لگتا ہے کہ انہی چیزوں کو ہی سامنے رکھ کے امریکہ نے اس طریقے سے انڈیا کو وہ جو چابہار بندرگاہ ہے اس سے دور کرنے اور افغانستان کے ساتھ جو ٹریڈ ہے اس کو روکنے کے لیے یہ قدم اٹھایا. آگے بڑھتے ہیں ہم جناب, افغانستان کا رخ کرتے ہیں. افغانستان اور امریکہ کے درمیان جو ایک سرد جنگ جاری ہے, اور بظاہر یہ ہے کہ امریکہ طالبان گورنمنٹ کی جو پالیسیز ہیں, خواتین کے متعلق پالیسیز ہیں یا ہیومن رائٹس وائلیشن کے متعلق جو پالیسیز ہیں اس سے وہ نالاں ہیں, اور اسی وجہ سے اس نے ایک بڑی خبر جاری کی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ اب بگرام جو ایئر بیس ہے, بگرام ایئر بیس امریکہ نے وہاں پر تیار کی تھی اور وہاں کافی عرصے تک بیٹھا رہا, اور لیڈنگ ایئر بیسز میں شمار ہوتا تھا اس کا. اور اب یہ ہے کہ اس کے متعلق ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ آج کل ایک دن پہلے تک برطانیہ کے دورے پر تھے. جو وہاں پر جو ان کے وزیر اعظم ہیں سر کیر سٹارمر, ان کے ساتھ ان کی مشترکہ پریس کانفرنس چل رہی تھی. انہوں نے وہاں پر کوئی بیان دیا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ برطانیہ کے دورے پر موجود تھے, جہاں انہوں نے آج برطانوی وزیر اعظم کیر سٹارمر کے ساتھ پریس کانفرنس کی ہے. یہ کل کی خبر ہم آپ کے سامنے رکھنے لگے ہیں. پریس کانفرنس میں ٹرمپ نے کہا کہ ہم نے طالبان کو بگرام ایئر بیس مفت میں دے دی, لیکن اب ہم اسے واپس لینے کی کوشش کر رہے ہیں. ٹرمپ نے صحافیوں سے کہا کہ یہ شاید ایک بریکنگ نیوز ہو, لیکن ہم اس ایئر بیس کو واپس لینے کی کوشش کر رہے ہیں. ٹرمپ کی جانب سے بگرام ایئر بیس کا ذکر کرتے ہوئے برطانوی وزیر اعظم کے چہرے کے تاثرات تبدیل ہو گئے اور وہ حیرت سے صدر ٹرمپ کو دیکھنے لگ گئے. اس میں کوئی شک نہیں ہے, یہ بہت بڑا بیان انہوں نے جاری کیا ہے. امریکی صدر نے مزید کہا کہ ہم اس لیے بھی یہ بیس حاصل کرنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ اس مقام سے صرف 1 گھنٹے کے فاصلے پر ہے جہاں چین اپنے جوہری ہتھیار تیار کرتا ہے. مطلب چین پر نظر رکھنے کے لیے ان کو بہت بڑے کسی بیس کی ضرورت ہے. آلریڈی 12-13 یہاں پر بیسز ہیں, وہ کم پڑ گئی ہیں اس کا مطلب. اچھا, اب یہ ہے کہ جو وہ ہے افغان جو وہ ہے وزارت خارجہ ہے ان کی طرف سے بھی بیان جاری کیا گیا. انہوں نے کہا ہے کہ ہم امریکہ کے ساتھ باہمی اور باعزت طریقے سے تعلقات جاری رکھنا چاہتے ہیں, لیکن افغان سرزمین پر کسی بھی ایک امریکی فوجی کی موجودگی کسی طور پر بھی ناقابل قبول ہے ہمارے لیے. افغانستان کی طرف سے بھی یہ بھی ایک آفیشیل بیان جاری کر دیا گیا ہے کہ ہم کسی طور پر بھی اس کو قبول نہیں کریں گے, جو کہ انہوں نے وہ جاری کیا ہے کہ ہم جناب بگرام ایئر بیس حاصل کرنے جا رہے ہیں. آگے بڑھتے ہیں. پاکستان سے ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ اور سامنے آئی ہے. اس میں یہ ہے کہ علماء کرام بڑے آج کل سر فہرست ہیں اس طرح کے معاملات میں کہ کس طریقے سے انہیں پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کرنی ہے, یا اس طرح کی جو ڈیولپمنٹ سامنے آتی ہے مسلمانوں کے معاملے میں, مسلم فرنٹ پہ, مسلم اتحاد کے معاملے پر. مفتی تقی عثمانی صاحب جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, ہم بھی انہیں فالو کرتے ہیں, ان کے لاکھوں کروڑوں ان کے فالوورز ہیں, انہوں نے ایک بیان جاری کیا ہے. سعودی عرب اور پاکستان کا جو معاہدہ ہوا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ فیلڈ مارشل اب محافظ الحرمین الشرفین بن چکے ہیں. اب جو فیلڈ مارشل پر تنقید کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. یہ جناب مفتی تقی عثمانی صاحب نے یہ بیان جاری کیا ہے. ڈیلی مشرق نے اس بیان کو نشر کیا ہے. ہم آپ کے ساتھ یہ آفیشیل خبر بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے. اس طرح کے بیان کو کیا جاری کرنا ٹھیک ہے یا نہیں, اسی طرح کا بیان مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی ایک احتجاج کے دوران کہا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ اعتکاف کو چھوڑ کر
کوئی JUIF کے لیے کوئی ووٹ دینے کے لیے آ رہا ہے تو وہ جائز ہے، اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹا. یہ انہوں نے جناب فتویٰ انہوں نے جاری کیا تھا. اگر اعتکاف کو توڑ کر تحریک انصاف کے لیے کوئی ووٹ دینے کے لیے باہر نکلے گا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا. اب 2 بیانات ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں، آپ خود اندازہ لگائیں. اسی طرح کا ایک اور بیان بھی ان کا سامنے آیا تھا کہ 1990 میں جب بے نظیر بھٹو کے خلاف اسلامی جمہوری اتحاد بنا تھا، ٹھیک ہے، اس میں IJI اسلامی جمہوری اتحاد، آپ انٹرنیٹ پر سرچ کر سکتے ہیں کہ اس کو کون لیڈ کرنے والا تھا. نواز شریف صاحب پیش تھے اور مولانا فضل الرحمان صاحب بھی نواز شریف کے ہم پلہ تھے، یہ ساتھ چلنے والے تھے بے نظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت کو گرانے کے لیے. یہ جناب جواز بنایا گیا تھا، یہ بیانیہ بنایا گیا تھا کہ جناب عورت کی حکمرانی اسلام میں جائز نہیں ہے، عورت کے اسلام میں حکمرانی جو ہے نا وہ حرام ہے، وہ قابل قبول نہیں ہے. اسی وجہ سے بے نظیر بھٹو صاحبہ کو حکومت چھوڑ دینی چاہیے. اب جناب وہی نواز شریف ہیں، وہی فضل الرحمان صاحب ہیں، مریم صاحبہ CM ہیں. اسی لیے کبھی ایک بھی ان کے CM بننے کے بعد مولانا فضل الرحمان عزت مآب حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے کوئی ایک بیان آپ نے سنا ہو کہ جناب ان کے خلاف آیا ہو کہ جناب مریم نواز کی جو حکمرانی ہے یہ قابل قبول نہیں ہے، یہ اسلام میں حرام ہے. اب آپ خود اندازہ لگائیں، آپ کے سامنے ہم نے 3 کیس اسٹڈیز رکھ دی ہیں، آپ اس سے خود بھی کوئی نتیجہ حاصل کر سکتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں ایک اور ولاگ میں. تھینک یو ویری مچ. اپنا خیال رکھیے گا اور ہو سکے تو ہمارے چینل کا بھی خیال رکھیے گا. السلام علیکم.